کیا مرنے سے پہلے موت کا فرشتہ نظر آ جاتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، مرنے سے کچھ منٹ پہلے ہی موت کا فرشتہ انسان کو نظر آتا ہے، مرنے والے کو نظر آنے لگتا ہے، لیکن وہ آس پاس جو بیٹھے ہوئے لوگ دماغدار ہوتے ہیں نا، ان کو وہ نظر نہیں آتا ہے۔ یہ صرف مرنے والے کو نظر آتا ہے۔ اور کیسی شکل و صورت ہے نا، اس کے تعلق سے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن بندے کے پاس بڑی خوبصورت شکل میں آتے ہیں فرشتے، اور کئی فرشتے ہوتے ہیں نا، حضرت ملک الموت ہوتے ہیں جو روح قبض کرتے ہیں، جن کا نام حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے، اور ان کے 7 فرشتے کچھ اعزاز کے لیے ہوتے ہیں، اور جو روح کو لے کر آسمانی دنیا کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ گناہگار کے پاس بڑی ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نا، حضرت ملک الموت سے، جو روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں نا، حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت، ان سے کہا کہ اے ملک الموت، تم ہمیں اپنی وہ شکل دکھاؤ جس شکل میں تم نیک لوگوں کے پاس جاتے ہو، وہ کس شکل میں جاتے ہو، وہ شکل کون سی ہے، ہمیں دکھاؤ۔ تو حضرت ملک الموت نے فرمایا کہ اللہ کے نبی ابراہیم، آپ اپنے چہرے کو پھیر لیجئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے چہرے کو پھیر لیا۔ پھر ملک الموت نے کہا اب ہماری طرف دیکھیے۔ تو جب دیکھا ہے نا، تو حضرت ملک الموت کی اتنی پیاری اور خوبصورت شکل تھی نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ کر فرمانے لگے کہ اے اللہ، اگر تو لوگوں کے نیک اعمال کا صلہ جنت نہ دیتا، بلکہ یہ خوبصورت فرشتے کی شکل اس کو دکھا دی جاتی، تو یہ اس کے نیک اعمال کے لیے یہی صلہ کافی تھا، یہی کافی تھا کہ اس کی خوبصورت شکل دکھا دی جاتی ان کے اعمال کے بدلے۔ اتنی خوبصورت شکل ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ شکل و صورت دکھاؤ جس سے تم گناہگار لوگوں کے پاس، بے نمازی، فاسق، فاجر لوگوں کے پاس جس شکل و صورت میں جاتے ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آپ اپنا چہرہ پھیر لیجئے۔ چہرہ پھیرا، جب دوبارہ ملک الموت کی طرف دیکھا ہے نا، تو ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی دیکھا تو وہ ملک الموت کی آنکھیں نکل کے بالکل سینے پر آ گئیں، اور بڑی ڈراؤنی شکل، آنکھوں سے آگ نکل رہی ہے، بڑی ڈراؤنی شکل۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش میں آئے نا تو فرمانے لگے کہ اگر گناہگاروں کے گناہوں کا صلہ جہنم نہ دی جاتی، ان کو جہنم میں نہ ڈالا جاتا، بلکہ یہ ڈراؤنی ملک الموت کی شکل گناہگاروں کو دکھا دی جاتی نا، تو ان گناہگاروں کے لیے یہی کافی تھا۔ یعنی صرف شکل دکھانا ہی ان کی سب سے بڑی سزا تھی کہ یہ خطرناک اور ڈراؤنی شکل دکھا دی جاتی۔ اب ان ساری چیزوں کا سب بندوں کو سامنا کرنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، تم بڑے دعوے کرتے تھے ہم جو چاہیں کر لیں۔ آج یہ جو مرنے والا شخص ہے نا، اللہ چیلنج کر رہا ہے، فرما رہا ہے اس کی روح اس کی حلق میں آ گئی۔ تم بڑے دعوے کرتے تھے ہم جو چاہیں کر لیں، لو اس کی روح اس کی حلق میں آ گئی، نکل رہی ہے، ہمت ہو تو اس کی روح کو روک کر دکھاؤ۔ اس کی روح کو روک کیوں نہیں لیتے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم اس مرنے والے سے تم سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں، وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تمہیں نظر نہیں آتے ہیں۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں، اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں، اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔